السلام علیکم ناظرین، میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کا خطبہ۔ یہ خطبہ میدان عرفات جو کہ مکہ میں ہے، تاریخ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو ہمارے نبی نے حج کا آخری خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کے دوران ہمارے نبی نے امت کے لیے جو پیغام دیا ہے وہ اس پرکار ہیں۔ پہلا پیغام: اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ دوسرا پیغام: اے لوگوں، جس طرح سے یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تیسرا پیغام: لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو۔ چوتھا پیغام: کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ پانچواں پیغام: یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ چھٹا پیغام: اللہ نے سود یعنی بیاج کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو یعنی معاف کر دو۔ ساتواں پیغام: تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ آٹھواں پیغام: عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ نوواں پیغام: کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ دسواں پیغام: اے لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ 11واں پیغام: ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ 12واں پیغام: یاد رکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ 13واں پیغام: یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ 14واں پیغام: میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ 15واں پیغام: سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ بھی اگلے لوگوں تک پہنچائے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والے سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا: اے اللہ، گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، ہم پر بھی فرض ہیں اس پیغام کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں اور اس کو آگے دوسروں تک بھی بھیجیں تاکہ دین اسلام کی اہم باتیں سیکھ سکیں۔